الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ علیک واصحابک یا نور اللہ۔ دارالفتاح اہل سنت سلسلے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز میں جو سوالات پوچھے گئے ہوں گے انشاءاللہ سلسلے میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کال کیجئے، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی بھی ذریعے سے سوال موصول ہوا، ممکن ہوا تو سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 2 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ضیاء درود و سلام یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اور درود پاک کے فضائل پر جو مشتمل احادیث کریمہ ہیں وہ اس کے اندر نقل کی گئی ہیں۔ 40 احادیث کریمہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس میں موجود ہیں، اور درود پاک نہ پڑھنے کے نقصانات بھی لکھے گئے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال بھی ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 1 پر ایک حدیث پاک امیر اہل سنت نقل فرماتے ہیں، اس سے متعلق انشاءاللہ مفتی صاحب سے سوال کریں گے۔ حدیث پاک یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور کی 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اسے اللہ عز و جل قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور بروز قیامت میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ امیر اہل سنت اس کے تحت فرماتے ہیں، اس سے مراد 40 احادیث کا لوگوں تک پہنچانا ہے، اگرچہ وہ یاد نہ ہو۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں وارد فضیلت کے حصول کی نیت سے فضائل درود شریف پر مبنی 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ 40 احادیث کریمہ امیر اہل سنت نے لکھی، جس میں سے ہم پڑھ کر الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی حدیث پاک سنائی جائے۔ اور یہ روایت جو ہے اس کا مفہوم تو ہم سنتے رہتے تھے، آج ہم نے اس کو الفاظ کے ساتھ بھی سن لیا اور مراد بھی بتا دی کہ لوگوں تک پہنچانا مراد ہے۔ اس کی صورت کیا ہے، یعنی لکھ کر ہی پہنچانا مراد ہے، یا اگر 40 حدیثیں میں سنا دیتا ہوں، اگر میں درس دیتا ہوں اور 40 دن درس دیا اور روزانہ ایک حدیث سنائی پڑھ کر، تو کیا یہ اس کے تحت داخل ہے؟ کس کیفیت میں یہ ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مشہور حدیث مبارکہ ہے جو کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے، اور اس میں مختلف فضیلتیں وارد ہوئی ہیں کہ جو 40 احادیث طیبہ امت تک پہنچا دیتا ہے، جو ان کے دینی امور سے تعلق رکھتی ہیں، دینی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو بعض روایتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ اس کو فقیہ اور عالم اٹھایا جائے گا، شہید اٹھایا جائے گا۔ بعض میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ میں اس کا شفیع ہوں گا، میں اس کا گواہ ہوں گا۔ اور یہ الگ الگ مختلف اس کی فضیلتیں آئی ہیں۔ تو اس سے علماء نے مطلق مراد لیا ہے کہ اس میں جیسے یہ بیان کیا کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امور دینہا، کہ 40 حدیثیں جو ہیں وہ میری امت تک ان کے دین کے امور میں سے پہنچانا۔ تو علماء نے یہاں پر حفیظہ کا معنی یہ پہنچانے کے معنی میں کیا ہے کہ ان تک پہنچا دے، چاہے خود یاد نہ ہو اس کو۔ تو اس میں لکھنا کوئی شرط نہیں ہے، بس یہ ہے کہ 40 حدیثیں امت تک، لوگوں تک ان کے دینی معاملات کی پہنچا دی
تو انشاءاللہ یہ فضیلت بندے کو حاصل ہو جائے گی۔ علماء نے اس حدیث کا بڑا اہتمام کیا ہے اور 40 احادیث کا خاص طور پر اہتمام کر کے امت تک 40 حدیثیں پہنچانے کی بڑی سعی کی ہے، اور اس پر قرون اولیٰ کے بعد سے تابعین کے زمانے سے تبع تابعین کے زمانے سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یعنی سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تبع تابعین میں سے ہیں، ان کے بارے میں منقول ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 40 احادیث پر مشتمل کتاب لکھی لوگوں تک پہنچانے کے لیے، پھر اس کے بعد مسلسل جو ہے وہ علماء 40 حدیثیں مختلف معاملات کے اندر، کوئی تصوف کے اندر تو کوئی دین کے جو اصول ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں، اس کے اندر کسی نے جہاد کے اندر، کسی نے کسی موضوع کے اوپر 40 حدیثیں یہ نقل کی۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی 40 کو بڑی برکت عطا فرمائی اور بڑا امت کے اندر اس کو رواج عطا فرمایا، اور ان کی 40 نووی جو آپ نے 40 احادیث پر مشتمل کتاب لکھی، اور پھر بعد میں 2 حدیثیں مزید اس کے اندر بڑھا دی اہمیت کے پیش نظر، تو اس کا علماء نے بڑا اہتمام کیا اور کئی شروحات اس کی لکھی گئیں۔ اس کو علماء اپنے دروس کے اندر بیان کرتے رہے، لوگوں تک پہنچاتے رہے، اسی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث، ویسے تو کئی موضوعات پر آپ نے بیان کیے، لیکن خاص ایک رسالہ جو آپ نے الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، یعنی سجدہ تعظیمی جو ہے یہ حرام ہے۔ اس امت کے اندر پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، لیکن ہماری جو شریعت ہے اس میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ کسی انسان کو تعظیم کے طور پہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس موضوع پر امام اہل سنت نے یہ کتاب تصنیف فرمائی۔ اس میں آپ نے ابتدا میں اسی بات کو ذکر کیا کہ علماء نے 40 حدیثوں پر بڑا اہتمام کیا ہے، مختلف رنگوں میں، مختلف انداز میں 40 حدیثیں بیان کی ہیں۔ ہم یہاں پر اس موضوع پر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں، اس کی 40 حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ پھر امام اہل سنت نے وہی 40 حدیثیں وہاں پر نقل کی کہ جس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اس امت میں اس شریعت کے اندر جو ہے وہ سجدہ تعظیمی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اب بھی ہے، جیسا امیر سنت کا یہی رسالہ ضیاء درود و سلام کہ خاص درود و سلام کے حوالے سے امیر سنت نے 40 حدیثیں جمع کی۔ اس طرح اور علماء ہمارے یہ جمع کرتے رہتے ہیں اور بیانات کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ 40 حدیثیں مطلق ہیں کہ ان کو بندہ یاد کرے اور یاد کر کر لوگوں تک پہنچا دے، یہ یاد نہ کرے لیکن لوگوں تک پہنچا دے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس فضیلت کا وہ حامل ہوگا۔ اچھا، جیسا یہ والی 40 حدیثیں امیر اہل سنت نے منتخب کر لی، تو کیا آپ کوئی اور نہیں کر سکتا؟ یا میں انہی 40 کو یاد کر لوں یا انہی 40 کو بیان کر دوں تو بھی فضیلت پائے گا، حاصل ہو جائے گی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آج ہم نے یہ سوال اس کا جواب سنا، انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہوں گے۔ عوام الناس بھی ہوتی ہے اور علماء بھی ہے، علماء سے محبت کرنے والے ہر طرح کا طبقہ الحمدللہ ہمارا مدنی چینل کا ویور ہے۔ اب اس فضیلت کو سننے کے بعد اور آپ کی طرف سے جو وضاحت آئی اور ترغیب کو سننے کے بعد، اب اگر کوئی چاہے کہ میں کتابی صورت کے اندر ہی پیش کروں، کتاب لکھنا، تو کوئی سی بھی حدیثیں منتخب کر لے یا وہ علماء سے چیک کروا لے، معلومات لے لے، یا پھر ایک اور جو ایک امکان ہے کہ کوئی میسج بنائے، واٹس ایپ بنائے یا 40 حدیثوں کا کوئی اور پیج وغیرہ پر بنا کے کر دے، تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ کریں، تو کیا احتیاطیں کریں کہ ان کو فضیلت بھی حاصل ہو اور غلط فہمیاں بھی پیدا نہ ہوں؟ دیکھیں، ہر ایک کا اپنا ایک منصب ہوتا ہے، ہر ایک ہر طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ اب 40 حدیثیں جیسے یہ ہیں ضیاء درود و سلام والی، یہ بالکل ایسی حدیثیں ہیں کہ ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن بعض احادیث طیبہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کے معنی جو ہمیں بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، اس کی تشریح ہوتی ہے، اس کے اندر کنڈیشنز ہوتی ہیں، مختلف قیودات ہوتی ہیں دیگر احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر۔ تو اس میں ہر ایک اگر قلم اٹھائے گا تو بہت سو کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آیا جو میں حدیث پاک نقل کر رہا ہوں وہ حدیث پاک ہے بھی یا نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ سے اٹھا لی، کسی بھی کتاب سے اٹھا لی یا کسی بھی مقرر سے سن لی اور اس کو آگے پہنچا دیا۔ تو ہر ایک جو ہے اس طرح اگر لکھنے پر آئے گا تو بہت ساری احادیث طیبہ، اول تو اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے کون سی حدیثیں لی ہیں، دوسرا یہ کہ جو حدیثیں لی ہیں آیا ان کو جو میں سمجھ رہا ہوں وہ وہی معنی ہے یا اس کی جو ہے علماء نے دیگر احادیث کی روشنی میں کچھ اور شرح کی ہوئی ہے۔
تو اب عافیت اس کے اندر ہے کہ اگر آپ کو شوق ہی اسی چیز کا ہے تو ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 احادیث طیبہ آپ یاد کریں. تو اس پر علماء کی لکھی ہوئی کتابیں جیسے یہ ضیاء درود و سلام ہے یا اور کتابیں ہیں تو علماء کی وہ کتابیں لے کر خود یاد کریں اور اپنے بچوں کو مدینہ سے غالباً شائع ہوئی ہے اپنے بچوں کو آپ یاد کروا دیں. مدنی چینل پر ہمارا ایک سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 احادیث جو 40 نبوی کی شرح تھی تشریح تھی وہ یہاں بیان کی گئی ہیں. جو یہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کے تمام جو سلسلے ہیں وہ مل بھی سکتے ہیں. تو اس میں ان 40 احادیث کی تشریح بھی موجود ہے, معنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو آپ وہ حاصل کر لیں, وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں تو انشاءاللہ علم دین کو عام کرنے کی فضیلت حاصل ہوگی. باقی کہ 40 احادیث علماء جمع کر چکے ہیں وہی انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو یاد کروائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میں اچھے اور فضیلت والے بابرکت کاموں کی توفیق عطا فرمائے. 40 حدیثیں جو میرے اہل سنت نے نقل فرمائی درود پاک سے متعلق, اور درود پاک کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دیدار تک کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے جو کثرت کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں. پوچھنا یہ ہے کہ کیا نبی کریم علیہ السلام کا دیدار مبارک جو ہے وہ ظاہری زندگی کے اندر بیداری کے عالم میں ہو سکتا ہے یا صرف خواب ہی میں ممکن ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک جو پڑھنا چاہیے, پہلی بات تو یہ اس حوالے سے وہ فقط آپ کی محبت میں پڑھنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت محبت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھا جائے. سب سے بنیادی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حق کو ادا کرنے, جنہیں حق کو تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا, بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کا جو حق ہے اس کی ادائیگی کے لیے بندہ یہ درود پاک پڑھے. باقی جو فضائل اس کے ضمن میں آئے ہیں ان کی بھی نیت کر سکتا ہے, لیکن دیدار یہ بھی اچھی نیت ہے, لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ تو نصیب ہوگا جو بعض درود پاک کی فضیلت کے اندر بیان کیا گیا ہے, لیکن نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ہو. اب رہا بیداری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہونا, تو یہ کوئی محال عقلی یا محال عادی نہیں ہے, ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بیداری کے اندر نہ ہو سکے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان عالی شان ہے کہ من رآنی فی المنام فقد یرانی فی الیقظہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا فسیرانی فی الیقظہ, ان قریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا. اب یہ بیداری میں جو دیکھنا ہے اس کی علماء نے مختلف تعویلات کی ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ قبر میں دیکھنا, اس سے مراد جو ہے وہ حشر میں دیکھنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ملنا, یہ مختلف اس کی تشریحات کی گئی ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر بیداری میں دیکھنے کا ارشاد فرمایا, تو اس سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیداری کے عالم میں دیدار ہو سکتا ہے, اور وہ ویسے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بیداری کی حالت میں جو دیدار عادتاً ممنوع ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے کہ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے, کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بیداری کے عالم میں نہیں ہو سکتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اس حوالے سے ایسا نہیں, بلکہ ایک حدیث مبارکہ جو مسلم شریف کی ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے, صحابہ کرام علی رضوان سے ارشاد فرمایا کہ ان قریب سے لوگ آئیں گے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ظاہری کے بعد, کہ جو یہ چاہیں گے کہ میرا سارا کا سارا مال ساری آل اولاد لے لی جائے اور فقط ایک نظر مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے. تو دیدار ہو جائے اس میں عام رکھا گیا, بیداری کے عالم میں ہو یا خواب کے اندر ہو, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیداری میں دیدار یہ کوئی ناممکن نہیں ہے, ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے, کیونکہ ایک نہیں کئی بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے واقعات موجود ہیں. عربی زبان میں باقاعدہ ایک کتاب لکھی گئی معجم من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام والیقظہ, کہ ان لوگوں کے واقعات لکھے گئے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیداری کے حالت میں یا خواب کی حالت میں زیارت کی. خود علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے 70 سے زیادہ مرتبہ, اور ایک جو ہے وہ قول یہ کہ 75 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیداری میں دیدار ہوا. بعض تو
علماء کے یہ حالات لکھے ہیں کہ جب وہ آنکھیں بند کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دیدار ہو جاتا تھا. یہ تو بیداری کے عالم کا ہی دیدار تھا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات، خود امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ آپ نے مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی، التماس کی کہ آپ کو بیداری کے عالم میں دیدار ہو. پھر آپ نے دوسری رات مشہور و معروف اپنی نعت لکھی، غزل لکھی کہ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یہ جب آپ نے پوری نعت لکھ لی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو دیداری کے اندر یہ اپنا بیداری کے عالم کے اندر اپنا دیدار کروایا. تو یہ کوئی محال نہیں ہے. حضور علیہ السلام کا دیدار خواب میں بھی ہو سکتا ہے اور بیداری میں بھی ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے، ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل تمنا رکھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے. نبی کریم علیہ السلام کی سچی پکی محبت، آپ کے عشق میں آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل بعض انجیکشن ایسے آئے ہوئے ہیں کہ جنہیں لگوانے سے آدمی گورا ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ پہلے تو کریمیں لگتی تھیں، اب انجیکشن بھی آ گئے. اب معلوم نہیں ہے کہ کیسے یہ انجیکشن لگتا ہے، کیا اس کے اندر ہوتا ہے. بہرحال اگر کوئی اس میں غیر شرعی چیز نہیں ہے کہ جس کے استعمال سے علماء نے منع کیا ہو، تو اگر کوئی انجیکشن لگاتا ہے اور اس سے رنگ گورا ہو جاتا ہے تو شرعاً تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن طباً ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے نقصانات ہو کہ یوں اس طریقے سے جو ہے انجیکشن لگے اور کسی کا رنگ گورا ہو جائے. تو گورے رنگ کی تمنا کرنا ویسے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اچھی نیت ہے تو ایک الگ بات ہے. بری نیت ہے، کوئی کسی کے اوپر تعلی کی نیت ہے، تکبر کی نیت ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. اس کی وجہ سے پھر وہ نیت کی خرابیوں کی وجہ سے ممنوع باتیں ہوں گی. لیکن بہرحال ویسے اگر مطلق رکھا جائے تو گورا ہونے کی جو نیت ہے، یہ تمنا ہے، یہ کوئی ممنوع نہیں ہے، ہو سکتا ہے. باقی کہ شرعاً اس طرح کا انجیکشن یہ لگوانا ہے تو جائز، جبکہ اس کے اندر کوئی غیر شرعی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی علماء نے اجازت نہیں دی. چونکہ انہوں نے ہمارے سامنے بیان نہیں کیا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے دوائیاں استعمال ہوتی ہیں، تو ایک واضح بات سامنے آئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ لگوانا بہرحال اگر اس لیے کوئی لگواتا ہے اور صحیح چیز لگواتا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے. اگر اس کے اجزاء میں پتہ چل لے پھر ہم ویسے عام طور پہ تو جو کریمز ہوتی ہیں تو اس میں انجیکشن میں بھی اسی طرح کا محلول وغیرہ کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. بظاہر تو جس طرح کی دوائیاں ہیں وہی استعمال ہو رہی ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کی ڈیٹیل پہ بتا دی جائے تاکہ مفصل جواب دیا جا سکے. تو میڈیکلی جو ہے ان کے جو ماہرین ہیں انہیں سے رابطہ کیا جائے، ان سے بھی معلومات لی جائیں، کیونکہ بغیر غیر فطری سا عمل لگتا ہے. عام طور پر ہوتا نہیں ایسا، جی لوگوں کے ساتھوں گزر جاتے ہیں. خیر اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی چلائیے. کرنا تھا بابا فرید کے مزار پہ باب جنت بہشتی دروازہ کہلاتا ہے، اس دروازے کی تاریخ کیا اور جنتی دروازہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی حضور، محرم الحرام میں غالباً وہ کھلتا بھی ہے، تو اب یہ سوالات ہوں گے. بہشتی دروازہ اس کی تفصیل تو علماء نے لکھی ہے کہ بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کوئی بزرگ آئے تھے تو ان کی زیارت کرنے والے کو جنتی کہا جاتا تھا. اس طرح کے کچھ معاملات تھے. تو یہ اپنے شیخ کی وجہ سے نہ جا سکے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اس مقام پر دیکھا اور ان کے شیخ نے اس بات کی بشارت دی کہ جو اس دروازے سے گزرے گا وہ جنتی ہوگا. تو غالباً اس تاریخ کی وجہ سے ان کے اس دروازے کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے. یہ امید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہے. ایک بندے کا قول ہے اور ان کا مزار ہے، تو یہ قطعی جنتی نہیں. ٹھیک ہے کہ یہ تو قطعی جنتی تو وہی کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام بنام فرما دیا کہ یہ جنتی ہیں، تو وہ قطعی جنتی ہیں. باقی قطعی جنتی تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ دروازے سے گزر گیا اب وہ جنتی ہے. بس یہ ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے کا یہ قول ہے، اس کا فرمان ہے، اور ایک اچھی جو ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کی رحمت ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس مقام پر دیدار ہونا. بابا فرید الدین بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ ایک الگ باتیں ہیں کہ اس کی وجہ سے رحمتیں برکتیں مزید بڑھ گئیں. اب اگر کوئی وہاں سے گزرتا ہے اور اس کی اچھی نیت ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید اس کی بڑھ جائے گی. لیکن بات وہی ہے کہ اس پر قطعیت نہیں کر سکتے کہ اندر یہاں سے جو داخل ہو گیا وہ جنتی ہی جنتی ہے. بس اللہ
تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مزید امید رکھے. اچھا، ابھی تک سعادت تو حاصل نہیں ہوئی وہاں جا کر زیارت کرنے کی، لیکن جو لوگوں سے سنا ہے پتہ چلتا ہے کہ جب اس حاضری کے لیے جاتے ہیں لوگ، دروازے سے گزرنا چاہتے ہیں تو کئی گھنٹوں کئی میلوں جو نا لائنیں لگی ہوتی ہیں، جو سننے میں آئے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ نماز کا اہتمام نہیں کر پاتے، تو ان کو بھی اگر کوئی مدنی پھول آپ ارشاد فرما دیں، کیونکہ ابھی یہ ہونے والا ہے کچھ دنوں میں اور کئی لوگ ہو سکتا ہے کہ جائیں بھی. جی تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ سارے آپ حد میں حد اس کو مستحب کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جائز اور مستحب وہاں سے گزرنا. ٹھیک ہے، نہ آپ اس کو سنت کہہ سکتے ہیں، صحیح. نہ آپ اس کو واجب کہہ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو فرض کہہ ٹھیک سکتے ہے. ہیں. اور میں نے ابتدا میں عرض بھی کی یہ امید ہے. فقط امید کی بڑھوتی ہے کہ مزید امید اس میں بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس بنیاد پر دین کے جو قطعی کام ہیں ان کو چھوڑ دینا، مثال کے طور پر یہی جو آپ نے مثال دی نماز کی، کہ وہاں بندہ لائن میں لگا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ نماز تو کسی صورت معاف نہیں ہوتی، ماں سوائے چند مخصوص صورتیں کہ جن میں شریعت مطہرہ نے اجازت دی. حتیٰ کہ حج کے لیے بندہ جا رہا ہے میدان عرفات کی طرف، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وقوف عرفہ اس کا نکل جائے، طلوع فجر ہو گئی اور وہ پہنچ نہیں پائے گا، تو علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ چلتے چلتے نماز پڑھ لے. اچھا. اشارے سے. ٹھیک ہے. جنگ کی حالت میں جہاد ہو رہا ہے، اس موقع پر بھی نماز نہیں معاف کی گئی، بلکہ اس کا طریقہ بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے جماعت ادا کرنی ہے. نماز خوف. جی. تو یہ ایک نماز کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ اس لائن میں لگنا اور اس دروازے سے گزرنا ایک سعادت اور مستحب بات ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب بات کہیں گے آپ، جبکہ نیت اچھی ہو. تو اس کے لیے جماعت کو چھوڑ دینا جس کے اوپر جماعت واجب ہوتی ہے، یہ گناہ کی بات ہے. صحیح. اور اسی طرح نماز کو چھوڑ دینا یہ اور بڑا گناہ ہے. تو ایک جائز کام کے لیے، مستحب کام کے لیے نماز یا جماعت کو نہیں چھوڑا جاتا. جماعت اور نماز کی فضیلتیں تو احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثیر احادیث طیبہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی اور نماز چھوڑنے کے اوپر وعیدیں بیان کی ہیں. تو یہ طریقہ کار تو بالکل غلط ہے کہ لائن میں لگنے کی وجہ سے اگر آپ کی نماز یا جماعت چھوٹتی ہے تو بھلے آپ کی لائن چھوڑ جائے، لیکن نماز اور جماعت آپ کی یہ نہیں چھوٹنی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح عورتوں سے اگر اختلاط ہوتا ہو، اسی طرح عورتوں سے اختلاط ہو گیا یا کسی اور کی حق تلفی ہو گئی، دھکم پیل کی گئی، یہ سارے معاملات جو کیے جاتے ہیں تو اگر کیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ناجائز و حرام ہے. کسی صورت بھی ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے کہ اس جائز کام کے لیے، مستحب کام کے لیے ان چیزوں کا ارتکاب کیا جائے. یہ تو ناجائز و حرام کام ہے جن کی احادیث کے اندر وعیدیں آئی ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو گناہ گار ہے. تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کو اللہ کا گھر کہنا کیسا؟ مسجد کو اللہ کا گھر ہی کہتے ہیں. یہ تو بیت اللہ مختلف کتابوں کے اندر اور مختلف روایتوں کے اندر موجود ہے. تو اللہ کا گھر ہوتا ہے بیت اللہ کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کی جگہ، یعنی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اس لیے مسجد کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی جاتی ہے. اور یہ ایک قاعدہ اور اصول ہے کہ جب کسی کی اہمیت کو بیان کرنا ہو، کسی کی فضیلت کو بیان کرنا ہو، تو ایک بڑی شخصیت کی طرف، بڑی ذات کی طرف اس کی نسبت کر دی جاتی ہے کہ یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے، یہ فلاں کی چیز ہے. تو اب وہ چیز عام سی ہے، اب موبائل ایک عام سا موبائل ہے، لیکن اگر کہہ دیا جائے کہ یہ امیر علیہ سنت کا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نسبت ہو گئی، تو اہمیت بن جاتی ہے. گھر ایک عام گھر ہے، لیکن ایک عالم دین کی طرف، ایک مفتی کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، ایک نیک شخص کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ فلاں کا گھر ہے. تو اب اس گھر کی اہمیت ہو جاتی ہے. تو کسی بھی چیز کی طرف جب نسبت کی جاتی ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. جیسے قرآن میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ نے اپنی ناقہ فرمایا، ناقۃ اللہ، کہ اللہ کی ناقہ، اللہ کی اونٹنی. تو حالانکہ اونٹنیاں ساری اللہ کی ہیں، لیکن چونکہ وہ بطور معجزہ ظاہر ہوئی تھی، اس کی ایک اہمیت تھی، فضیلت تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے. تو للہ ملک السماوات والارض، بے شک، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، سب کچھ اس کا ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس لیے مسجد کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے کہ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ جو معنی ہم نے بیان کیا یہی اس کا معنی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مکان سے پاک ہے. بے شک، بے شک. یعنی
اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کے اندر آئے یہ نہیں، مسجد کے اندر سمائے یہ نہیں، اللہ تعالیٰ مسجد میں ہو اس سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لامحدود ہے، اس کی ذات جو ہے وہ لامحدود ہے، اور جو کسی مکان میں ہوتا ہے، جو کسی جگہ میں ہوتا ہے تو وہ محدود ہوتا ہے۔ کتنا ہی بڑا مکان، جی مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں ایک مکان کے اندر ہوں، یہ کرسی اور ارد گرد کی جو فضا ہے اس نے مجھے گھیرا ہوا ہے، تو میں محدود ہوں، یہ چیزیں مجھ سے بڑھ کر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیرا ہوا، اس کی علم و قدرت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے۔ کہاں اس کے بارے میں ہمیں سوچنے سے بھی منع کیا گیا کہ لا تتفکروا فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، فتہلکوا، اگر غور و فکر کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، کیونکہ انسان کی سوچ ہی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ لا تدرکہ الابصار، ہماری عقلیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی تھے۔ تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے اندر غور و فکر کرو، خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تمہیں حاصل ہوگی کہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، سورج چاند ستارے زمین، اتنی بڑی بڑی مخلوقات بنائی، تو وہ خود کتنا طاقتور ہوگا، کتنا عظیم ہوگا۔ ان چیزوں پر غور و فکر جب کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ کی ذات کے اندر ہمیں غور و فکر کی اجازت یہ نہیں ہے۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس معنی میں کہ یہاں اللہ کی رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، اور فضیلتیں اس کی جو بیان ہوئی ہیں اس وجہ سے بیت اللہ ان کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیجز بھی سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں۔ کیا شوہر کو ان کے نام سے پکار سکتے ہیں، یعنی بیوی جو ہے وہ شوہر کو اس کے نام سے پکار سکتی ہے؟ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو اس کے نام سے پکارے، اور علماء نے اس حوالے سے لکھے بھی ہیں کہ اس وجہ سے رزق کے اندر بے برکتی آتی ہے، یعنی بیوی اگر شوہر کو اس کا نام لے کے پکارتی ہے تو رزق میں بھی بے برکتی پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ پکارنا ویسے ہی مکروہ ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی، اب کسی بھیڑ کے اندر ہیں، کسی ایسے مقام پر ہیں کہ اگر ویسی آواز دیں تو وہ نہیں سنیں، اب اس کا نام لے کے آواز دیں تو وہ سن لے، تو پھر اس موقع پر آواز دینے میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی سنا ہے، ہو سکتا ہے ابھی بھی کئی لوگ کہتے ہوں کہ شوہر کا اگر نام لیا تو طلاق ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک کانسیپٹ گاؤں دیہاتوں میں ہو سکتا ہے ابھی بھی ہوتا ہو؟ نہیں، ایسا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ طلاق بیدہ عقدۃ النکاح، ٹھیک ہے، طلاق کی جو گرہ ہے، نکاح کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں دی گئی ہے، عورت کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں کہ اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے وہ نام نہ لے تو ڈرانے کے لیے یہ جملہ کسی نے مشہور کر دیا؟ ممکن ہے، میں نے تو فرسٹ ٹائم یہ سنا ہے کہ شوہر کا نام لینے کی وجہ سے بھی یوں کہتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شوہر ہی سے متعلق ایک اور سوال بھی ہے کہ اگر شوہر دیندار نہ ہو تو کیا بیوی اس سے جدا ہو سکتی ہے، یعنی اپنا بستر جدا کر لے، اس کے ساتھ جو گھر کے جو معاملات ہیں، رہن سہن، یہ نہ کرے، ناراضگی کا یعنی جو اظہار کرے؟ نہیں، دیکھیں جو اس کے حقوق ہیں وہ تو ادا کرنے ہوں گے، شوہر کی گناہ کی وجہ سے اس کے حقوق ختم نہیں ہوں گے، حقوق اس کے ادا کرنے ہیں، پیار و محبت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اسے تبلیغ کرتی رہے، سمجھاتی رہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ بعض صورتوں میں واجب بھی ہوگا، جہاں جہاں ظن غالب ہوتا چلا جائے گا کہ شوہر برائی کے اندر مبتلا ہے تو وہاں اس کو سمجھانے سے وہ سمجھ جائے گا، تو پھر لازم بھی ہو جائے گا سمجھانا کہ حکمت عملی کے ساتھ سمجھائے، لیکن اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اپنا بستر الگ کر لے اور شوہر کے حقوق کو ادا نہ کرے، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال درود پاک سے متعلق یہ جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی کہ ہمارے ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ درود تاج نہیں پڑھنا چاہیے، اتنا بڑا درود پاک نہ پڑھیں، تو کوئی مختصر درود پاک پڑھیں۔ دیکھیں، اگر تو درود تاج کو اس وجہ سے منع کریں کہ اتنا لمبا ہے، مختصر پڑھیں، تو اس کا حکم الگ ہے، ٹھیک ہے، اور درود تاج کو کہنا ہی ناجائز کہ یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو درود پاک، درود تاج بھی پڑھنا جائز ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھنا جائز ہے، جتنے درود پاک ہیں ان تمام کا پڑھنا یہ جائز ہے، کیونکہ احادیث طیبہ میں اور قرآن پاک میں خود مطلق فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو اس غیب بتانے والے نبی پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ تو اس میں کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، بلکہ درود ابراہیمی میں تو سلام ہے ہی نہیں، سلام تو دیگر درودوں کے اندر موجود ہے، تو اس کے لیے آپ کو دوسرا ہی درود پاک پڑھنا ہوگا۔ تو درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے اور دیگر درود پاک بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ درود تاج لمبا ہے تو اس کے اندر خوبصورتی بھی ہے، بے شک،
کے الفاظ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات، حدیث پاک میں خاص طور پر مصنف عبدالرزاق وغیرہ کی حدیث پاک ترغیب دلائی گئی کہ اچھے الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھیں. تو یہ درود پاک پڑھنا بندے کے دل کے اندر محبت کو پیدا کرتا ہے. اور علماء نے اس حوالے سے یہی ارشاد فرمایا کہ درود پاک کے صیغے تبدیل کر کر کے پڑھا جائے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو کبھی صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، کبھی درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، کبھی 6 لاکھ والا درود پاک پڑھ رہے ہیں، کبھی کوئی درود پاک پڑھ رہے ہیں. تو یہ درود پاک الگ الگ صیغوں کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو اس سے توجہ برقرار رہے گی، کیونکہ اصل تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنا ہے. تو اگر ایک ہی درود پاک پڑھتے رہیں گے توجہ اس میں رہتی ہے تو فبیہا، کوئی اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک ہی پڑھتے پڑھتے بعض اوقات بندہ اس کی توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے، لیکن زبان چلتی رہتی ہے. لیکن اگر صیغے تبدیل ہوتے رہیں گے تو توجہ اس طرف آتی رہے گی. تو اس لیے الگ الگ صیغوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اگر کوئی درود پاک کو ناجائز کہتا ہے، درود تاج کو ناجائز کہتا ہے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ غلط کرتا ہے اور بہت ساری گمراہی کی اس کی صورتیں بنیں گی. علامہ سید احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستقل ایک رسالہ درود پاک پر، درود تاج پر اعتراضات کے جوابات کے نام سے لکھا ہے، جس میں مکمل مفصل آپ نے درود تاج پر جو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب دیا ہے. اسی طرح امام اہل سنت نے درود تاج کے اندر چونکہ ایک کلمہ ہے دافع البلاء والوبا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا اور وبا کو دور کرنے والے ہیں، تو اس سے بعض لوگوں کو شک و شبہ پیدا ہوتا ہے. تو امام اہل سنت نے خاص ان القابات کے اوپر آپ نے رسالہ لکھا ہے الامن والعلا کے نام سے، جس میں 60 آیتیں اور 300 احادیث کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے اولیاء جو ہیں وہ اللہ کی عطا سے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں. تو اس لیے درود تاج میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو پڑھنا بہت بہتر ہے. علماء نے اس کی برکتوں کا بیان کیا ہے کہ اس سے بڑی بڑی برکتیں لوگوں کو حاصل ہوئی ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ میں بھی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی چلائیے. میرا نام محمد بلال اطاری ہے، میں ابو ظبی سے کال کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قسم کا کفارہ جس ملک میں ہو کیا ہمیں وہاں پہ ادا کرنا ہوگا یا ہمیں پاکستان جا کے بھی ادا کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے کوئی صریح جزیات اس حوالے سے میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن چونکہ اصل تو اس کے اندر یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، تو وہ تو کہیں پر بھی کھلائے گا تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اسی طرح 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانے کی جگہ اگر 10 مسکینوں کو ایک صدقہ فطر دے دیا. ویسے تو قسم کے کفارے تفصیل ہے کہ غلام آزاد کرنا، غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر یہ مزید 3 کفارے، پھر اس کے بعد 3 روزے مسلسل، جبکہ اس کی بھی استطاعت نہ ہو سب سے آخر میں. لیکن آسان طریقہ جو علماء نے لکھا وہ یہ لکھا کہ 10 مسکینوں کو ایک صدقہ فطر دے دے، تو اس میں اس کے لیے بڑی آسانی ہے. بہتر اس کے اندر یہی ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پہ جیسے ابو ظہبی میں رہ رہے ہیں، اب پاکستان میں ادا کرتے ہیں تو مثال کے طور پہ 1000 روپیہ لگے گا 10 صدقہ